بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں، جیسے ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے، ساری مختلف جانوروں کے حوالے سے ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آج جس جانور کے متعلق ویڈیو لائے ہیں کہ اس کا حدیث شریف میں کہاں ذکر آیا ہے، اس کے خواب میں دیکھ لیجیے کیا تعبیر ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی فیودات کیا ہیں، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ نئے ویوز دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ البرزون ترکی گھوڑا، اس کی جمع برازیل اور مؤنث کے لیے برزنہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی کنیت ابو الخلط ہے، اس لیے کہ اس کے کان لٹکے ہوئے رہتے ہیں بخلاف عربی گھوڑوں کے۔ البرزون انگلش میں اس کو، اردو میں اس کو ٹٹو، انگلش میں اس کو پونی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے نام ہے، اردو میں اس کو ٹٹو کہا جاتا ہے اور اس کا نام ایک پونی بھی ہے۔ علامہ دیرمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برزون وہ گھوڑے یا ٹٹو ہیں جن کے والدین اجمی ہوتے ہیں۔ اجمی وہ لوگ ہیں جو فصاحت کلام پر قادر نہ ہوں، چاہے وہ عربی نسل ہو یا اجمی نسل ہو۔ اس لیے زیاد بن ابیہ کو بھی اجمی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں لقمیت تھی، حالانکہ وہ عربی نسل تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ النہار عجما، کہ دن کی نمازیں خاموشی سے پڑھی جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کی نمازیں خاموشی سے پڑھی جائیں۔ چنانچہ دن کی نماز کو عجمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، ان میں قرات نہیں کی جاتی۔ لیکن امام نوری نے اس حدیث کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ العجمی والعجمی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بالوں کا نقصان کیا ہوا معاف کر دیا گیا۔ عجمہ کھلی ہوئی اور آزاد جانوروں کو بھی کہا جاتا ہے، بس اجماع اس بات پر ہے کہ عجمہ سائق اور قائد یعنی چرنے والے اور باندھنے والے دونوں جانوروں کو شامل ہے۔ صاحب منطق تیران نے کہا کہ ٹٹو بولتے وقت یہ کہتا ہے، اللہم انی اسألک قوت یوم بیوم، اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت میں روز بروز اضافے کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ترک میں تھا اور وہ تم لوگوں پر کنکر ٹٹو پر سوار ہو کر ہمراہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ٹٹو دریائے فرات کے کنارے باندھ دیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مروان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس حال میں کہ وہ مدینہ میں اپنا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ چنانچہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور مزدور کام میں مصروف تھے۔ میں نے کہا، تم مضبوط بنو اور دوڑ کی امیدیں رکھو، جلد ہی مر جاؤ۔ مروان نے کہا، ابو ہریرہ مزدوروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بس اس نے کہا، ابو ہریرہ آپ ان سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ فرمایا، میں نے مزدوروں سے کہا کہ مضبوط بنو، دوڑ کی امیدیں رکھو، جلد ہی مر جاؤ۔ اے خاندان قریش، کم سے کم 3 مرتبہ تم یاد کرو کہ تم کل کیسے تھے، آج تمہارا کیا حال ہو گیا۔ تم اپنے فارس اور روم کے غلاموں سے خدمت لیتے ہو اور سفید آٹے کی روٹی اور فربہ گوشت کھاؤ، تم میں سے بعض کو نہ کھاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ٹٹو کی طرح دانت نہ کاٹو۔ چنانچہ آج تم چھوٹے ہو، کل بڑے بن جاؤ گے۔ نیز اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا ایک درجہ کم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی ٹٹو پر سوار ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے سر پر امامہ تھا جس کا ایک شملہ 2 منڈوں کے درمیان لٹک رہا تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو مجھے کہہ رہے تھے میں نے بنی فریدہ کے بارے میں گزروں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر 4 مرتبہ شام تشریف لے کے گئے۔ پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کے گئے، دوسری مرتبہ اونٹ پہ، تیسری مرتبہ ارادہ کیا لیکن راستے سے لوٹ آئے اس لیے کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ چوتھی مرتبہ گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے کے گئے اور حکام کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ مقام جابلیہ میں ملاقات کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ کے گھوڑے میں لنگڑاہٹ محسوس کی تو فوراً اتر گئے۔ پھر آپ کے لیے ایک ٹٹو لایا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے تو ٹٹو شوخی کرنے لگا اور آپ اس سے بھی اتر گئے یا دوسری طرف رک کر کے فرمایا کہ اللہ تمہارا سارا تکبر نکال دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کے بعد آپ کسی ٹٹو پر سوار نہیں ہوئے۔
علماء لکھتے ہیں حضرت عمر نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق سے کہا آپ خود بخود اس دشمن کتے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں عباس کی زندگی میں یہ جہاد کی پہل کر رہا ہوں، ورنہ عباس کے انتقال کے بعد فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے جس طرح کہ رسی کھل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس کی وفات کے بعد خلافت عثمان بن عفان کے چھٹے سال ہوئے اور فتنے کے دروازے کھل گئے، نیز شر اور فساد رونما ہوئے جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے پیشن گوئیاں کی تھی۔ یہ مختصر احادیث میں جہاں جہاں ٹٹو کا ذکر آیا وہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں بھی اور تفصیل ہے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اب اس کا حکم کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ ٹٹو کی علت و حرمت کا شرعی حکم عام بھی گھوڑوں کی طرح ہے۔ الخواص یعنی ٹٹو کے فائدے کیا کیا ہیں، اس سے فائدے کیا کیا حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹٹو گھوڑا یا بیچ کا جس کو کہا جاتا ہے، گھوڑا اور گدھے کے بیچ کا جو ہوتا ہے جس کو ٹٹو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت ٹٹو کا خون پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہوتی۔ یہ پہلا اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ٹٹو کی مینگنیاں یا براز پیٹ سے مرا ہوا بچہ اور جھلی کو باہر نکال دیتے ہیں، یہ دوسرا اس کا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ ٹٹو کا یہ ہے، ٹٹو کے براز کو خشک کر کے ناک میں چھڑک لیا جائے تو نکسیر بند ہو جائے گی، نیز زخموں میں چھڑکنے کے بعد خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ٹٹو کی چربی کی مالش نفس اور عرق النساء کے لیے فائدہ مند ہے، اگر اس کی گوشت کی چربی کی اس کی مالش کی جائے۔ اچھا، ٹٹو کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں معبرین نے کیا رائے بیان کی ہے۔ ٹٹو خواب میں ایک مقابل حسین کی شکل میں آتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غلام یا عجمی آدمی کی شکل میں آتا ہے۔ اس طرح بہت سے ٹٹو بہت سے عجمی آدمی کی شکل میں آتے ہیں۔ نیز کبھی خواب میں ٹٹو کو دیکھنا صاحب خواب کے لیے عورت سے تعبیر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے ٹٹو کی چوری کر لی ہے تو گویا وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا، اور اگر کسی نے اپنے ٹٹو کو ضائع کر دیا تو گویا اس کی بیوی نافرمان ہوگی، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹٹو پر سوار ہے حالانکہ اس کی عادت عربی گھوڑوں پر سوار کرنے کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی صاحب خواب کے لیے اس آدمی کے مرتبے میں کمی واقع ہوگی۔ تو یہ ٹٹو سے متعلق ہم نے نہایت اختصار اور مختصراً آپ کے لیے کوشش کی کہ اس ویڈیو کو بنائیں۔ ہمارے دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں، دیگر لوگوں میں فارورڈ بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔